السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیو، ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے سونے چاندی کے زکوٰۃ کے سلسلے میں کہ اگر ہم سونے چاندی کی زکوٰۃ جب ہم نکالیں گے تو کس قیمت کا اعتبار کریں گے کہ اس کی قیمت کے اعتبار سے اگر ہم زکوٰۃ نکالیں، آیا کہ جو مارکیٹ میں جو ریٹ چل رہا ہے اس کی قیمت کا اعتبار کریں گے یا پھر اس قیمت کا اعتبار کریں گے جتنے میں سونار ہم سے خریدے گا؟ مثلا 10 گرام سونا جو ہے وہ 50,000 روپے کا مل رہا ہے بازار میں۔ 10 گرام سونا وہ 50,000 روپے کا مل رہا ہے، لیکن وہی 10 گرام سونا جو آپ کے پاس ہے اگر آپ اس کو بیچنے جاتے ہیں تو 40,000 روپے آپ کو وہ سونار دیتا ہے۔ تو آیا کہ 50,000 روپے کے حساب سے زکوٰۃ نکالے یا 40,000 کے حساب سے؟ تو اس بارے میں دیکھیں کہ علماء نے بہتر یہ بتایا ہے کہ آپ 50,000 روپے کے حساب سے زکوٰۃ نکالیں، یعنی جو بازار میں ریٹ چل رہا ہے اس کے حساب سے، اس لیے کہ اس میں غریبوں کا فائدہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس حساب سے زکوٰۃ نہ نکال کے وہ 40,000 روپے کے حساب سے زکوٰۃ نکالتا ہے، یعنی قیمت فروخت کے اعتبار سے، یعنی جب وہ سونا بیچنے جاتا ہے اور جو قیمت اس کو ملتی ہے یا جو ملے گی اس حساب سے اگر کوئی زکوٰۃ نکالتا ہے تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یہی حال مال تجارت کا بھی ہے کہ جتنا مال اس کے پاس موجود ہے اور وہ اس کی قیمت کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالنا چاہتا ہے، تو جو ریٹ جس ریٹ کے حساب سے وہ بیچے گا دوسروں کو، اس حساب سے وہ زکوٰۃ نکالے، نہ کہ جتنے میں اس نے خریدا ہے اس حساب سے۔ مثلا اگر ایک شخص ہے جو 20,000 روپے کا سامان اٹھایا اور اب جو زکوٰۃ نکالنا ہے اس کو، تو اس وقت وہ مطلب 30,000 روپے کا ہو چکا ہے، یعنی 30,000 روپے اس کی قیمت ہے، یعنی جب وہ بیچے گا تو 30,000 روپے اس کو ملیں گے، تو وہ 30,000 کے حساب سے زکوٰۃ نکالے گا، یعنی قیمت فروخت کے اعتبار سے، نہ کہ قیمت خرید کے اعتبار سے۔ یہاں پر ایک مسئلہ ذکر کرنا اور مناسب سمجھتا ہوں میں، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص سونا چاندی یا مال تجارت کی قیمت کے اعتبار سے اگر کوئی زکوٰۃ نکالنا چاہتا ہے تو آیا کہ وہ کس دن کی قیمت کا اعتبار کرے گا؟ جس دن اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوئی تھی اس دن کی قیمت کا اعتبار کرے گا، یا پھر جس دن وہ ادا کر رہا ہے زکوٰۃ اس دن کی قیمت کا اعتبار؟ اس لیے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جس دن زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس دن ادا نہیں کرتے، نہ کل ہو کے نہ پرسوں ہو کے ادا کرتے ہیں، بلکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مہینوں بھر اس طریقے سے رہ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ 3 مہینہ 4 مہینہ گزر گئے اور پھر گزرنے کے بعد وہ ادا کرتے ہیں، تو آیا کہ کس دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا؟ اس کو مثال سے سمجھیے۔ مثلا ایک شخص کے اوپر 5 رمضان المبارک کو زکوٰۃ واجب ہو رہی تھی، اس نے 5 رمضان المبارک کو اپنا حساب بھی کیا، حساب کرنے کے بعد وہ زکوٰۃ اس وقت ادا نہیں کیا، حساب کر کے رکھ لیا حساب اور ایسے ہی رہ گیا۔ اب وہ 3 4 مہینے گزر گئے، مثلا محرم کا مہینہ آ گیا، اب محرم کے مہینے میں وہ زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے، تو آیا کہ محرم کے مہینے کی قیمت کا اعتبار ہوگا یا پھر رمضان المبارک کے مہینے کی قیمت کا اعتبار ہوگا؟ اس لیے کہ سونا چاندی چونکہ ان چیزوں میں جو ہے اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، آئے دن اس میں اضافہ بھی ہوتا رہتا ہے، تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ رمضان المبارک میں سونے چاندی کی جو قیمت ہے وہ کم ہو اور محرم کے مہینے میں سونے چاندی کی قیمت بڑھ گئی ہو، تو آیا کہ رمضان المبارک کی قیمت سے اگر ادا کرتا ہے وہ تو پھر تو کم ادا کرنا ہوگا، اور اگر محرم کے مہینے کے اعتبار سے اگر وہ ادا کرتا ہے تو تھوڑا سا زیادہ ادا کرنا ہوگا۔ تو کس دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا، محرم کے مہینے کا یا پھر رمضان المبارک کے مہینے کا؟ تو اس بارے میں یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے احسن الفتاوی میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے مہینے سے بھی اگر ادا کر دیتا ہے زکوٰۃ کو، یعنی جس دن اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوئی تھی اس دن کی قیمت کے اعتبار سے بھی اگر وہ ادا کرتا ہے، اگرچہ 4 مہینہ 5 مہینے کے بعد ادا کرے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ انہوں نے یہ بات احسن الفتاوی میں لکھی ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ لیکن بہتر یہ ہے کہ جس دن وہ ادا کر رہا ہے اس دن کی قیمت کا وہ اعتبار کرے گا، یعنی محرم کے مہینے کی قیمت کا اعتبار کرے گا اگر وہ اس دن ادا کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ کچھ مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے، امید ہے کہ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.